جب تک ہمت ہو روزی تلاش کر، جب رزق خدا کی طرف سے آزمائش میں آ جائے تو پر تلاش کو چھوڑ کر ہر حال میں اس پر بھروسہ کر، پھر دیکھ وہ تجھے رزق کہاں سے دیتا ہے۔ شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھنا ہے۔ جنگل میں رہنا، بیٹھنا خلوت میں رہنا، دریا کے کنارے ٹہلنا، سبزے کو دیکھنا اور ٹھنڈی ہوا سے مسرور ہونا خدا کی انمول محبت کی یاد دلاتی ہیں۔ نگاہ مرشد جب من میں عشق الہی کا پودا لگا دیتا ہے تو نفس مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو جو عشق پروان چڑھتا ہے نفس مرتا جاتا ہے۔ جو شخص کوشش نہیں کرتا وہ اپنے اوپر محتاجی کی راہ کھول رہا ہے۔ محتاجی سے بچنے کے لیے ہر دم جد و جہد میں رہو۔ کوئی انسان دولت، عورت اور لذت سے بچ نہیں سکتا۔ ان سے بچنے کا واحد علاج صرف اور صرف ذکر الہی ہے۔ نگاہ ولی اس وقت تقدیر بدلتی ہے جب لوح محفوظ پر خدا تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اپنے اعمال میں استقامت پیدا کر تاکہ تیرے اعمال کو دیکھ کر لوگ تیری پیروی کرنے لگیں۔ یہی سب سے اچھی تبلیغ ہے۔ بہت زیادہ کھانا پینا بیماریوں کی جڑ ہے اور اصولوں کے مطابق پرہیز کرنا بیماریوں کا علاج ہے۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے اور بھی بڑھتا ہے اور خرچ نہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو، ایماندار آدمی کی معمولی سی تجارت مالدار جھوٹے تاجر کی بے پناہ دولت سے بہتر ہے۔ جو شخص محبت کا دعوے دار ہو اسے محبوب کی اطاعت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ بے معنی ہے۔ کوئی رد کرے یا قبول کرے تو اللہ کی رضا کے لیے خدمت خلق میں مصروف رہے۔ جب کسی بات میں جھگڑا طول پکڑنے لگے تو اس سے فوراً الگ ہو جا۔ اچھے بندے فساد نہیں کرتے بلکہ اچھے لوگ وہی ہیں جو فساد کو مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ جو کام تم کر سکنے کے قابل نہ ہو اسے کرنے کی ذمہ داری کبھی قبول نہ کرو، کبھی ناکام نہ ہوگی۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنا وہ ہے جو انتقام لینے کے قابل ہو، مگر اللہ کی خاطر عفو و درگزر سے کام لے۔ ہر حال میں خوش رہنا سیکھو اور خوشی کا راز صرف اللہ کے فقیروں کے پاس ہے، لہذا ان کی خدمت کرو، ہمیشہ خوش رہو گے۔ زیادہ بولنے والا شخص اکثر کم عقل ہونے کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ زیادہ باتیں عقل کو کمزور کرتی ہیں۔ فقیر وہ ہے جو دریا کی مانند سخی ہو، یعنی ہر کوئی اس سے پانی لے سکتا ہے، سورج کی طرح ہر ایک کو فائدہ پہنچائے اور زمین کی طرح ہر ایک کے لیے متوازی ہو۔ نفس ایک بد لگام اور منہ زور جانور کی مانند ہے، اگر اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے رہو گی تو ہمیشہ قابو میں رہے گا۔ مومن وہ ہے جو آخرت کا سودا اکٹھا کرے اور فاسق وہ ہے جو دنیا کے مزے لینے میں مشغول رہے۔ مذہب کے لیے پیار رکھ، دولت کما کر بچوں کو کھلا، فرصت میں سیر کر، رات کے آخری پہر میں اللہ کو یاد کر۔ یہی اصول تجھے کامیاب کر دیں گے۔ انسان بن کر انسانیت سے گرے ہوئے کام نہ کر، کیونکہ ان کے کرنے سے انسانیت بدنام ہوتی ہے۔ ہر دم گناہ سے بچتا رہے، یہ تیری زندگی کی مصیبتوں کو ہلکا کر دے گی۔ توبہ کرنا آسان ہے مگر اس پر قائم رہنا مشکل ہے، اس لیے توبہ کر کے گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، یہی تیری سچی توبہ ہوگی۔ جس شخص کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے اس کی چال ڈھال اعمال و افعال میں نیکی پیدا ہو جاتی ہے۔ خوف الہی کی نشانی یہ ہے کہ انسان دنیا کی ہر طرح کے خوف سے بے خوف ہو جائے۔ اللہ کے فقیر کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کلام کرتا ہے تو اپنے اللہ سے کرتا ہے، جب وہ سنتا ہے
تو اللہ کا کلام ہی سنتا ہے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، جب وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ ہی کے سامنے پھیلاتا ہے۔ یاد رکھیے، جب کوئی فقیر کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ مرید کو اللہ تک پہنچا دے۔ اگر وہ صحیح رہنمائی نہیں کرے گا تو روز قیامت کو وہ اس کا جواب دہ ہوگا۔ فقر حاصل کرنے کے لیے فقیر کو سب سے پہلے شریعت پر کاربند ہونا چاہیے۔ جو فقیر شریعت سے منہ موڑے اس کے پسلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو فقیر اللہ کی حقیقت کو پا لیتا ہے وہ دنیا کے سامنے اس حقیقت کو کبھی ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ راز آخر راز ہے۔ جس فقیر کے دل میں مریدوں کی تعداد بڑھانے کی خواہش ہو تو سمجھ جائیے کہ ابھی منزل بہت دور ہے۔ 9 بار یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کے پاس جاؤ گی وہ تمہیں ٹھگرائے گی نہیں۔ دل ایک صندوق ہے، جو فقیر اس میں مشاہدات کو چھپا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ مرید بن کر پہلے طریقت کی فوائد و آداب سیکھنے چاہیے، ان کے بغیر پیچھے رہنے کا خطرہ لاحق رہے گا۔ مرشد کامل اپنے مریدوں کے ساتھ محبت اور اتفاق سے پیش آنا چاہیے۔ ایسا فقیر جس کو اللہ کی قربت بہت زیادہ حاصل ہو، اس سے روحانی فیض بہت جلد حاصل ہوتا ہے۔ جب فقیر کی روح خدا کے نور سے خود کو روشن کر لیتی ہے تو اللہ ایسے نظر آنے لگتا ہے۔ اس مقام پر جب وہی روشن نور خدا کے نور کی تجلیات میں گم ہو جاتا ہے تو اس پر حالت جذب طاری ہو جاتی ہے۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کے لیے انسان کے دل بار بار جوش مارتا ہے۔ یہ اس کا شوق ہوتا ہے، جس قدر محبت زیادہ ہو گئی اس قدر جوش بھی زیادہ ہو جائے گا۔ جب شوق اپنی شدت اختیار کرتا ہے تو وہ اشتیاق میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ شوق ملاقات سے مدھم پڑتا ہے مگر اشتیاق ملاقات سے بڑھتا ہے۔ جو صوفی مجاہدے سے گھبرائے اسے فقر صادق حاصل نہیں ہوگا۔ بھوک برداشت کرنا مجاہد نفس کا ایک حصہ ہے، لہذا جو شخص تصوف میں بھوک برداشت کرنے کا اہل نہ ہو اسے فقیر میں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جو بندہ اپنے نفس کو اپنی روح کے تابع کر لیتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، اور جو بندہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کا طالب ہو تو اسے چاہیے کہ خلوت اختیار کرے، کیونکہ خلوت میں بھلائی ہے۔